السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لیکچر جو ہے نا وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں فرسٹ اسلامک کے انہی موضوعات میں سے۔ ہمارا آج کا جو موضوع سخن بنے گا وہ ہے ائمہ اہل بیت کی صفات اور اخلاق۔ ہم نے پچھلا لیکچر جو ہے نا وہ ریکارڈ کروایا تھا، اس میں ہم نے ائمہ اہل بیت کے نام بتائے تھے کون کون اس میں شامل ہے جو کتاب میں آپ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ اب ان کی صفات کی بات کریں تو 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مواخرت مدینہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ جب سب کو بھائی بنا دیا تو حضرت علی رہ گئے۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا۔ آپ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں سے ایک ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آپ کا نام عشرہ مبشرہ میں آتا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگر مزید بات کریں یہاں پر تو جنہیں آگے آتا ہے غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں مسلمانوں کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر اگلے دن وہ جھنڈا آپ نے جب سارے صحابہ دیکھ رہے تھے وہ خوش نصیب کون ہے تو اسی دوران جو ہے نا وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا جاتا ہے۔ ہجرت کا حکم ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے نا وہ آپ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے صبح میرے پیچھے چلے آنا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ذمہ داری جو ہے نا وہ سونپ دی گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں نمایاں کارنامے سر انجام دی، لیکن غزوہ خیبر میں آپ کی بہادری بے مثال تھی۔ اس غزوہ میں آپ نے یہودیوں کے مشہور جنگجو مرہب کو قتل کر کے فتح کی بنیاد رکھی۔ قلعہ کموز جسے کہا جاتا ہے جو 60 لوگوں سے بھی نہیں جو ہے نا وہ حرکت کرتا تھا، اس کا دروازہ آپ نے اس کو اپنے بائیں ہاتھ سے اکھیڑ کے جو ہے نا وہ پھینک دیا۔ یہ قوت حیدری ہے۔ سخاوت اور فیاضی حضرت علی کی خاص خوبی تھی۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے پاس ہوتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ اپنی محنت مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت علی خود بھوکے رہتے دوسروں کو کھانا کھلاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا اور فرمایا یہ میرے جوانان جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے نا وہ ارشاد فرمائی۔ آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، ان دونوں سے محبت فرما، جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ عبادت الہی حضرت امام حسن کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب کے تک جائے نماز پر بیٹھے رہتے، پھر آنے جانے والوں سے ملتے، دن چڑھے چاش کی نماز پڑھ کر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پاس سلام کرنے کو جاتے، پھر گھر سے ہو کر مسجد چلے جاتے۔ مکہ مکرمہ کے زمانہ قیام میں معمول تھا کہ عصر کی نماز خانہ کعبہ میں ادا کرتے تھے اور پھر طواف میں مشغول ہو جاتے تھے۔ صدقہ و خیرات اور فیاضی آپ کا خاص واسطہ 3 مرتبہ اپنے کل مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا 10,000 دینار درہم وہ اللہ سے یعنی دعا کر رہا تھا تو آپ نے سن لیا، گھر جا کر اس کے بعد 10,000 درہم بھجوا دیے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شاہ کے بعد حضرت امام حسن کو مسلمانوں کو خلیفہ بنایا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو مسلمانوں کے اتحاد و یگانگت کے لیے آپ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان پر کہ یہ میرا بیٹا ہے مسلمانوں کے سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گناہوں میں صلح کرائے گا، آپ نے خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ فرمایا اور خلافت سے الگ ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو تقریباً 7 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین سے غیر معمولی محبت و شفقت فرماتے۔ ایک بات یاد رکھیں، امام حسن عمر کے لحاظ سے امام حسین سے بڑے ہیں۔ صحابہ کرام بھی آپ کی اتباع میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خصوصی شفقت و محبت رکھتے اور ان کا اکرام فرماتے۔ آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی حضرت امام حسن امام حسین کو نہایت عزیز اور مقدم رکھتے اور انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دیتے تھے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فیاض، نہایت متقی، عبادت گزار اور کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے والے تھے۔ سخاوت، مہمان نوازی، غریب پروری، تواضع، صبر اور تقوی آپ کی نمایاں خصوصیات تھی۔ آپ کو نماز سے بے حد شغف تھا، یعنی محبت تھی، اکثر روزے سے رہتے تھے۔ آگے امام زین العابدین کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس لحاظ سے انہوں نے اوپر تذکرہ کیا ہے اہل بیت کا، اسی لحاظ سے ان کی خصوصیات کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک ٹاپک جو ہے نا وہ اپنے اندر ایک شارٹ کویشچن رکھتا ہے۔ ہر بندے کا اس کا نام اس کے وہ آ سکتا ہے کہ اس کی خصوصیات لکھیں، تو آپ نے سب کا شارٹ کویشچن یاد رکھنا ہے۔ امام زین العابدین نوافل کی وجہ سے زین العابدین کے لقب سے مشہور ہو، رات کے اندر مغربوں کے لیے صدقات خیرات کرتے تھے۔ امام زہری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت امام زین العابدین سے بڑھ کر خاندان قریش میں کوئی شخص سخی نہیں دیکھا تھا۔ امام شافعی نے مدینے کا عظیم فقیہ قرار دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ پوچھا گیا کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ فرمایا تمہیں کیا خبر کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ یہ بات تو ریاضت امام باقر کا محبوب مشغلہ تھا، علم و فضل میں آپ بے مثال تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری جتنے بھی اہل بیت کے یہ وصف لکھے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ کاظم ہے، ٹھیک ہے، اور امام تقی ہیں، سب کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اسی طرح ان کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے شارٹ کویشچن کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب اگلا جو ٹاپک ہے نا وہ اہل بیت کی جو ہے نا وہ علمی خدمات ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات کی جائے تو آپ کے علم و فضل کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی میرے مشیروں میں نہ ہوتے تو عمر کب کا ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی ہمیشہ تمام خلفائے راشدین کی مجلس سورہ کے مستقل رکن رہے، ٹھیک ہے۔ سانِ کربلا کے وقت امام زین العابدین کی عمر 23 سال تھی۔ اس وقت آپ بیمار تھے، سانے میں بچ جانے افراد میں سے ایک تھے۔ امام زین العابدین کی کتب میں دعاؤں پر مشتمل کتاب صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ کی ایک اور کتاب رسالۃ الحقوق کے نام سے بھی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے علم کے میدان میں کارۂ نمایاں سر انجام دی۔ آپ سے ہزاروں لوگوں نے علم سیکھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں نے آپ کے علوم کو پوری اسلامی ریاست میں پھیلایا۔ مشہور فقیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، مشہور مسلمان سائنسدان جابر بن حیان بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ ائمہ اہل بیت میں حضرت جعفر صادق کے بعد آپ سب سے زیادہ لوگوں کی علمی پیاس بجھانے کا موقع ملا۔ اہل علم مشکل مسائل میں حضرت علی رضا رحمہ اللہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ کے تحریر کردہ فتاویٰ کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اسی طرح حضرت امام جو ہے نا وہ نقی کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اینڈ پہ دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ائمہ اہل بیت کی مبارک زندگی سے روشنی حاصل کریں۔ اچھا جی، اہل بیت کی جو زندگی ہے وہ بندے کے لیے مشعل راہ ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لوگ اہل بیت کے دیوانے تو ہیں، لیکن جب سیرت پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے تو بھاگتے ہیں۔ اور یقین مانیں جو اعمال اہل بیت نے نہیں کیے یا انہوں نے کرنے کا درس نہیں دیا یا وہ انہیں پسند نہیں ہے، وہ ہم کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جی مزید اگر بات کریں تو ایکسرسائز کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے۔ ایکسرسائز حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایکسرسائز میں جو ہے نا وہ کیا لکھا گیا ہے، کون سے سوال جو ہے نا پوچھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا کویشچن حضرت اشرم بشرہ میں شامل ہے حضرت علی۔ حضرت حسن رضی اللہ کے خلاف سے دستباہ ہونے کی وجہ یہ ہے دو مسلمان گروہ میں صلح۔ حضرت سین امام زین العابدین دعاؤں پر مشتمل صحیفہ سجادیہ۔ حضرت امام جعفر صادق کے شاگردوں میں شامل تھے جابر بن حیان۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ اس نے بہت معقول سے ایم سی کو شارٹ کویشچن بنائے۔ یہ پورا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب انشاءاللہ باری آئے گی تو ایک وائٹ بورڈ کے اوپر بنا کے شارٹ کویشچن اس کی ویڈیو بنایا کریں گے تاکہ بچوں کے لیے آسانی ہو جائے، جو میرے لیکچر سنتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرت علی کے نمایاں کارنامے تحریر کریں۔ یہ بھی سارے شارٹ کویشچن وہیں سے آپ نے آسانی سے جو ہے نا وہ کر لینے ہیں، اس کا جواب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سارا سبق یاد کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک شیئر کا بٹن دبانا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔